لیکن قالین کا ایک حصہ مٹھی کے برابر جلا ہوا تھا. قالین بڑا قیمتی تھا، ہاتھ کا بنا ہوا. جس دکان پہ جاتا تھا وہ دیکھتے تھے مگر جلا ہوا حصہ دیکھتے تھے. کہا 100 تومان میں، کوئی کہتا تھا 120، اس سے زیادہ کوئی نہیں خریدے گا، جلا ہوا ہے. مگر اس بیچارے کو پیسوں کی ضرورت تھی. وہ ممنون کہتا کہتا ایک دکان سے دوسری دکان پہنچتا. ایک دکان پہ پہنچا، اسے یاد آیا کہ جہاں 30 سال پہلے اپنے بابا کے ساتھ اس دکان پہ آیا، دیکھا کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے. جانے لگا تو آواز آئی. کہا قالین بیچنا ہے. پہلی دکان تھی جس میں دکاندار نے خود پوچھا. کہا ہاں. اس نے قالین کو دیکھا. کہا بہت، یہ تو بڑا پرانا ہے، اب تو ایسا بنتا بھی نہیں. لیکن جیسے اس نے چلی ہوئی جگہ دیکھی، مگر تم نے اس کا خیال نہیں رکھا، بچوں نے جلا دیا ہوگا. کہا نہیں. کہا تو پھر کیسے جل گیا؟ تو کہا کہ بس وہ چائے کی کیتلی انگاروں پہ رکھی تھی، حسین کی مجلس تھی، انگارے گرے اور جل گئی. بس غلطی ہماری ہے. آپ کو پتہ ہے خیال، جیسے ہی اس نے یہ بولا وہ شخص گریا کرنے لگ گیا، رونے لگا. لباس ہے، ابھی پریشان ہے، دیکھا وہ بلک بلک کے رو رہا ہے. کہا میں معذرت چاہتا ہوں، اتنی کوئی ارزش نہیں ہے. کہا اس کی ارزش نہیں. کہا میں نے کوئی بات بری کی ہے، میں جاتا ہوں. کہا نہیں، رکو. روتے روتے اس نے چیک لکھا جو 100 تومان کا کوئی نہیں خریدتا تھا. اس نے 2 ملین تومان کا چیک کاٹا. آنسو گر رہے ہیں. حسین کی مجلس میں چلا ہے، اپنی میز پر ساری زندگی رکھا رہا، گلابوں سے اس جگہ کو بھرا. لوگ تبرک میں گلاب لے کر جاتے تھے. عزیزان محترم، کاش کہ یہ دل بھی حسین کے لیے جل جائے تو اس کا خریدار وہ ماں ہے جو مدینہ سے چلے گلے گلے کوچے کوچے مسجدوں میں امام بارگاہوں میں اپنے یار کا پوسا یا سیدہ یہاں پہ اللہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، گریہ نہ کر سکے، مگر یہ ناچیز سے آنسو ہے. اسے اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے گا. ابھی آپ اپنی زبان میں مسائل پڑھ رہے تھے تو ایک بچی کا ذکر ہوا.